میں ہوں زاہد نوری ایڈوکیٹ، آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ دا لائف۔ مقدمے کی پیروی کے لیے عدالت میں کسی کیس کی پیروی کے لیے مختار نامہ کیسے بنایا جا سکتا ہے اور اس مختار نامے میں کون سی باتوں کا ہونا بہت ضروری ہے، کون سے مقدمات میں مختار نامہ کے ذریعے کیس لڑا جا سکتا ہے اور کون سے مقدمات میں مختار نامے کی اجازت نہیں ہے پاکستان میں رائج قانون کے مطابق، اور ایک مختار نامہ کتنے کیسز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان ساری باتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم، لیکن موضوع پر بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اویئرنیس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ویورز، قانون سہولت فراہم کرتا ہے ان لوگوں کو جو اپنا حق حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی صورت میں قانون اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص خود کسی مقدمے میں نہیں پیش ہو سکتا تو وہ بذریعہ مختار، بذریعہ اٹارنی پیش ہو کر اپنے مقدمے کی پیروی کرے یا اپنے خلاف لگائے گئے کسی الزام کا دفاع کرے، اپنے سے مانگے جانے والے کسی حق کے خلاف اپنا دفاع کرے۔ اب کن مقدمات میں پاور آف اٹارنی کے ذریعے یا مختار نامہ کے ذریعے پیش ہوا جا سکتا ہے اور کن میں نہیں؟ کرمنل مقدمات جو پاکستان کی عدالتوں میں چل رہے ہوں، کرمنل مقدمات کون سے ہیں؟ جیسے مار کٹائی والے کیسز، چوری چکاری والے کیسز، قتل و غارت والے کیسز، تعزیرات پاکستان کے تحت جو FIRیں درج ہوتی ہیں، یا کسی اسپیشل فوجداری قانون کے تحت کوئی مقدمہ اگر درج ہوتا ہے تو اس میں نہ مدعی مقدمہ مختار نامہ استعمال کر کے کیس بنا سکتا ہے اور نہ ملزم کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ بذریعہ اٹارنی پیش ہو یا مختار کسی کو مقرر کرے۔ یعنی فوجداری مقدمات میں مختار نامے کا کنسپٹ نہیں ہے۔ سول مقدمات وہ مقدمات ہیں جن میں مختار نامے کے ذریعے پیش ہوا جا سکتا ہے۔ سول مقدمات کون سے ہیں؟ جس طرح زمین کے حوالے سے مقدمات، نوکری کے حوالے سے، فیملی مقدمات کے حوالے سے، لین دین کے حوالے سے جو مقدمات پاکستانی عدالتوں میں چل رہے ہوتے ہیں، یعنی سول رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے یا سول رائٹس کے حصول کے لیے، انہیں کہا جاتا ہے سول مقدمات۔ تو مختار نامہ دیا جا سکتا ہے سول مقدمات کے لیے۔ اب کون شخص مختار نامہ دے سکتا ہے؟ کوئی بھی عاقل بالغ شخص جس کے خلاف کوئی مقدمہ دائر کیا گیا ہو یا جو کوئی مقدمہ دائر کرنا چاہتا ہو اپنے کسی حق کے حاصل کرنے کے لیے، وہ مختار نامہ دے سکتا ہے۔ مختار نامے میں کیا کیا تفصیلات ہوتی ہیں؟ مختار نامے میں سب سے پہلے مختار نامہ دینے والے شخص کی معلومات ہوتی ہیں۔ اس کا نام کیا ہے، اس کی ولدیت کیا ہے، اس کا شناختی کارڈ نمبر کیا ہے اور اس کا پتہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد لکھا جاتا ہے کہ کس مقصد کے لیے یہ مختار نامہ دیا جا رہا ہے۔ اگر کسی عدالت میں زیر سماعت مقدمے کے لیے دیا جا رہا ہے تو اس مقدمے کا عنوان لکھا جاتا ہے، یا کسی زمین جائیداد کی حفاظت کی خاطر، اس کو نظام انصرام کرنے کی خاطر، اس کے معاملات کی دیکھ بھال کی خاطر دیا جاتا ہے تو وہ وجہ بھی اس میں لکھی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد مختار نامہ کسے دیا جا رہا ہے، اس شخص کی معلومات لکھی جاتی ہیں، اس شخص کے تمام کوائف لکھے جاتے ہیں، اس کا نام کیا ہے، اس کی ولدیت کیا ہے، اس کا شناختی کارڈ نمبر کیا ہے، اس کا پتہ کیا ہے، یہ لکھا جاتا ہے۔ اور پھر یہ شخص جو مختار نامہ دینے جا رہا ہے یہ وجہ بیان کرتا ہے کہ کس وجہ سے وہ اپنے مقدمے میں خود پیش نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ اس شخص کو یہ اختیار دے رہا ہے کہ وہ پیش ہو عدالت میں۔ اب اس چیز کے لکھنے کے بعد پھر عدالت میں اس شخص کو کیا کیا حاصل ہیں اختیارات، یہ لکھے جاتے ہیں۔ یعنی یہ شخص اس شخص کے بیہاف پہ وکیل مقرر کر سکتا ہے، دعویٰ سائن کر سکتا ہے، جواب دعویٰ سائن کر سکتا ہے، درخواست سائن کر سکتا ہے،
جواب درخواست سائن کر سکتا ہے، یا اگر اس مقدمے کے اس فیصلے کے خلاف یا اس کیس کے اس فیصلے کے خلاف کوئی ریویو یا اپیل دائر کرنی ہے وہ یہ کر سکتا ہے۔ پھر اس مقدمے کی سماعت کے دوران پرنسپل کی طرف سے شہادت یہ پیش کر سکتا ہے، زبانی دستاویزی کہیں سائن انگوٹھا کرنے کی ضرورت ہو وہ یہ مختار کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مختار کو یہ بھی حق دیا جاتا ہے اکثر اوقات کہ اگر راضی نامے کی صورتحال بن رہی ہو تو یہ مدعی یا پرنسپل کے بہاف پہ راضی نامہ کرے۔ اگر کوئی پیسوں کے لین دین کے معاملات کے حوالے سے مقدمہ ہے تو پیسوں کی لین دین بھی اختیار دیا جاتا ہے مختار نامے میں لکھ کے کہ یہ کر سکتا ہے، عدالت میں پیسے جمع کرا سکتا ہے، عدالت سے پیسے ریسیو کر سکتا ہے، عدالت میں چلنے والے مقدمے کی بابت اسٹامپ پیپر لے سکتا ہے، کورٹ فیس لے سکتا ہے، کورٹ فیس جمع کروا سکتا ہے، اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ یہ ساری معلومات اس اسپیشل پاور آف اٹارنی یا اس مختار نامہ خاص میں لکھی جاتی ہیں جو کسی مقدمے کی پیروی کے لیے دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کسی چھوٹے سے کام کے لیے بھی مختار نامہ دیا جاتا ہے۔ فرض کریں ایک عدالت میں پیسے جمع ہو گئے، اب جو شخص جس کے لیے وہ پیسے جمع ہوئے ہیں وہ خود وصول نہیں کر پا رہا، کسی بھی وجہ سے وہ موجود نہیں ہے، وہ بیمار ہے یا اس کی کوئی اور مصروفیات ہیں، تو وہ شخص کسی شخص کو اس طرح کا اختیار دے کے مختار نامہ دے سکتا ہے کہ وہ شخص اس کے بہاف پہ جا کے عدالت سے وہ پیسے اٹھا کے لے آئے اور اس کے اکاؤنٹ میں جمع کر دے، یا اگر کوئی چیک جمع ہوا ہے تو اس چیک کو وصول کر لے۔ یہ بات بھی مختار نامے میں لکھ کے چھوٹا سا مختار نامہ بنا کے بھی اس شخص کو دیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات بتانی بہت ضروری ہے کہ مختار نامہ خاص میں خاص وہ کام جن کو کرنے کی اجازت پرنسپل کی طرف سے دی گئی ہے ایجنٹ کو، صرف وہی وہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ مختار نامے میں دیے گئے اختیارات سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی شخص کرنے کی کوشش کرے گا تو ایسی صورت میں اس کا کیا گیا وہ کام غیر قانونی ہوگا، کیونکہ اس کے پاس تو اجازت ہے ہی نہیں اس کام کو کرنے کے حوالے سے۔ اب آخری بات کہ ایک مختار نامہ کتنے کیسوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی مختار نامہ کسی جائیداد کی بابت ہے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی اس جائیداد کی بابت جتنے بھی مقدمات کسی عدالت میں آئیں، چاہے وہ سول میں آئیں، چاہے وہ محکمہ مال کی عدالتوں میں آئیں، تو یہ مختار پیش ہونے کا مجاز ہے، یہ پیش ہو سکتا ہے، پھر تو وہ مختار نامہ بہت ساری عدالتوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کیس میں اسپیسیفکلی لکھا گیا ہو کہ اس ایک کیس میں مختار مقرر کر رہا ہوں اس بندے کو، تو پھر ایسی صورت میں صرف ایک ہی کیس میں وہ مختار پیش ہو سکتا ہے، باقی مقدمات میں نہیں پیش ہو سکے گا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ مختار نامہ کیسے بنایا جائے یا کون سی باتیں لکھی جائیں عدالتی مقدمات کی پیروی کے لیے بنائے جانے والے مختار نامہ میں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہے گی اور آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی۔ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں آپ اپنا سوال لکھیں، آپ کو آپ کی سوال کا جواب دیا جائے گا، لیکن آپ نے چینل سبسکرائب کر کے سوال لکھنا ہے، اور کوشش کریں سوال لکھتے ہوئے واضح الفاظ استعمال کریں اور سوال کو سادہ رکھیں، اور مختصر الفاظ میں جو ہے آپ سوال پوچھنے کی کوشش کریں تاکہ صحیح طور پہ سوال سمجھ کر آپ کا جواب، آپ کے معاملے کا جواب آپ کو دیا جا سکے۔ اور اگر آپ اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں بذریعہ کال یا آپ کوئی لیگل اوپینین لینا چاہتے ہیں تو اس صورت میں آپ یہ اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے ٹائم لے سکتے ہیں، اور پھر کنڈیشنل آپ ایڈوائس لے سکتے ہیں۔ آخر میں پھر گزارش، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اویئرنیس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ زندگی رہی پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔